سکینہ مدحت ہے کہاں آپ کی آسان سکینہ مدحت ہے کہاں آپ کی آسان سکینہ مدحت ہے کہاں آپ کی آسان سکینہ کیسے میں لکھوں دوسرا قرآن دوسرا قرآن سکینہ مدحت ہے کہاں آپ کی آسان سکینہ مدحت ہے کہاں آپ کی آسان سکینہ ایک سمت ہے شبیر تو ایک سمت ہے عباس ایک سمت ہے شبیر تو ایک سمت ہے عباس ایک سمت ہے شبیر تو ایک سمت ہے کہوارے کی تیرے ہے عجب شان کہوارے کی تیرے ہے عجب شان سکینہ مدحت ہے کہاں آپ کی آسان سکینہ کیا ہے اہمیت رکھتے ہیں حق تو یہ ہے بیوی کی مدد کا حق تو یہ ہے شبیر کے ہونٹوں پہ شبیر کے ہونٹوں پہ ہے بی بی تیری مدحت شبیر کے ہونٹوں پہ ہے بی بی تیری مدحت یا لب پہ ہے قرآن کے قرآن پہ ہے قرآن کے قرآن سکینہ مدحت ہے کہاں آپ کی آسان سکینہ مجلس پورے ممبر حسین کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ گواہی ہے اس بات کی کہ یہ مجلس قبول ہے مجلس کی قبولیت کی سند کیا ہے کہ وہ پاک ہستیاں آ جائیں لیکن وہ یہاں ہستیاں آ چکی ہیں اور یہ میں پورے دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں اپنی طرف سے قول معصوم کی روشنی میں یہ الگ بات ہے کہ ہماری نگاہیں نہیں دیکھ پاتی ہیں وہ آ گئے اور انہوں نے اشارہ کیسے کرتے ہیں میں نے ابھی تک مسائل نہیں پڑھے فضائل پڑھے کی آنکھوں میں آنسو ہیں اور زمین کی آنکھوں میں آنسو ہیں تو اللہ کسی نہ کسی کے ذریعے اشارہ کروا دیتا ہے کسی مومن کی آنکھ کے ذریعے مولانا فرماتا ہے اگر ہمارے فضائل کے درمیان تمہاری آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو یقین کر لینا تمہاری بس میں ہم آ چکے ہیں قبولیت کا وقت ہے مولا سے دعا کریں بی بی سے دعا کریں اللہ سے دعا کریں بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ سے دعا کریں اس خواب کی تعبیر دکھا دے مجھے بی بی اس خواب کی تعبیر دکھا دے مجھے بی بی میں پھر سے ہوا ہوں تیرا مہمان میں پھر سے ہوا ہوں تیرا مہمان سکینہ دل میں ہے میرے ایک ہی ارمان سکینہ دل میں ہے میرے ایک ہی ارمان سکینہ دل میں ایک ہی ارمان سکینہ نکلو تیرے رازے پہ میری جان سکینہ تیرے رازے پہ
ہے کہاں کیا سہان سکینہ. ایک بچی ہے نام ہے فاطمہ 7 سال اشہر نے کہا بڑھ گئی تاکید میری ہو. بیٹی کا رکھا نام جو فرحان سکینہ. بیٹی کا رکھا نام جو فرحان سکینہ. مدحت ہے کہاں کیا سہان سکینہ. بابا میں اکیلی اندھیرا وہ دشت بلا جل گئے خیم کرتا جل گئے خیم کرتا میرا جل گیا. پھر میری سمت کو ایک ظالم بڑھا. میں لرزنے لگے دل دھڑکنے لگا. بابا اس نے کانوں سے نوچی میری اس نے کانوں سے نوچی میری بھاریا. کان کے خون سے گرتا میرا تیر ہوا. اس نے منہ پہ تماچا اس نے منہ پہ تماچا لگایا میرے. میں سنبھل نہ سکی گر گئی خاک پہ. پھر میں چلائی روتی چچا شیب مجھے مار رہا ہے. میری مدد کو کوئی نہ آیا. بابا میں روتی رہ گئی. بابا 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 جان کیا میں کہوں کیا نہ کہوں. رنج و غم شام غم حال سفر شام کے زندان کے ستم. اپنے غم تم بھی سنا اپنے غم میں بھی سنا. اپنے غم تم بھی سنا. اپنے غم میں بھی سنا. بابا جان شمرے نے جا بابا جان شمرے نے جا مارے شام میں ایک وقت ایسا بھی آیا جہاں اہل حرم کو تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرایا گیا. قافلہ ٹھہر گیا. عمر ابن سعد نے کام کیا. اونٹ تھا اس کو بار بار اس کے اونٹ کے منہ پہ تازیانے مار رہا تھا. یہ منظر شمر نے دیکھا. شمر آ کے کہتا ہے کہ تجھے کیا ہو گیا. تھوڑی حیا کر تھوڑی شرم کر. تجھے پتہ نہیں یہ بے زبان جانور بھی اپنے منہ سے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں. بی بی سکینہ کہتی ہے بابا جب میں نے یہ بات سنی تو میں نے اپنے بھائی سید سجاد سے کہا بھیا سید سجاد شمر جب یہ بات جانتا ہے تو اس کو سمجھائیے کہ میرے منہ پر تازیانے نہ مارے تماچے نہ مارے کیونکہ میں بھی قرآن کی تلاوت کرتی ہوں. مگر اس نے نہ سنا. مجھے کربلا سے لے کر شام تک تماچے مارتا رہا. بابا جان شمرے نے جا بابا جان شمرے نے جا مارے تماچے منہ پر. بالیاں کھینچی میری کرتا ہوا خون میں دے. بابا جان دیکھو ذرا بابا جان دیکھو ذرا نیلے رخسار میرے. یتیموں پہ ستم کرتا ہے یوں کوئی بشر. شمر کو دیکھ کے میں خوف سے تھراتی ہوں.
یا سجاد کے پیچھے ہی میں چھپ جاتی ہوں اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ بابا جان دیکھنا کیا بابا جان دیکھنا کیا سن بھی نہ پاؤ بیان بابا بابا جب لوگ میرا چہرہ دیکھتے ہیں تو دیکھ کر کہتے ہیں تمہیں تماچے لگی نشان پڑا ہے تم اپنی دادی زہرا سے بہت ملنے لگی ہو بابا جان دیکھنا کیا سن بھی نہ پاؤ گے بیان میرے رخسار پہ ظالم کی انگوٹھی کا نشان بابا جان تم بھی مجھے بابا جان تم بھی مجھے اب نہیں پہچانو گے خاک مالوں میں رہوں بانوں سے اب تک ہے رہا صبر غم پہ مگر کیسے کیا مجھ سے سنو تیرا 100 میل سفر کیسے کیا مجھ سے سنو اپنے غم تم بھی سناؤ اپنے غم میں بھی سناؤ آپ کی بھی بیٹیاں ہیں جب بیٹی بابا کہہ کر بلاتی ہے کتنا سکون ملتا ہے جب بھی کوئی بیٹی بابا کہہ کر بلاتی ہے باپ کو خوشی ہوتی ہے سکون ملتا ہے حسین کا جب مقدر ہے لوگ کے نیزہ پہ کٹا ہوا سر ہے حسین کی آنکھوں کے سامنے حسین کی یتیمہ کو جب تمانچے مارتے ہیں تب سکینہ کہتی ہے بابا سر حسین سے آواز آتی ہے سکینہ جان بابا قربان قافلہ لٹ گیا برسر کربلا مجھ کو مارا گیا تجھ کو پیاسا رکھا نیزے پہ ہم چلے تو چلی خاک پہ پاؤں تیرے جلے ہم تڑپتے رہے سکینہ میری بچی اے بابا کی جان تجھ سے بیٹی جدا ہوا تھا کہاں تو تھی جہاں میں تھا وہاں میری بچی بابا قربان میری بچی بابا قربان میری بچی بابا قربان رونا نہ یوں میں ساتھ ہوں شہ مظلوم کہتے تھے سکینہ سے بی بی شہ مظلوم کہتے تھے سکینہ سے بی بی ہماری اور تمہاری داستان ہے ایک جیسی ہے جان سکینہ جان سکینہ جان سکینہ جان سکینہ جان بابا قربان تیری میری مصیبت ہے سکینہ ایک ہی جیسی چھری گردن پہ میرے تھی تیری گردن میں ہے چھری گردن پہ میرے تھی تیری گردن میں ہے رسی میں نیزے پر چلا ہوں اور
تو کانٹوں پہ بھی تیرے سر سے لہو جاری، تیرے کانوں سے خون جاری، تماچے تیرے چہرے پر لگائے جا رہے ہیں، یہاں نیزے پہ ہم پتھر ہی کھائے جا رہے ہیں۔ جان سکینہ جان، سکینہ جان، سکینہ جان، بابا قربان، ستم تجھ پر بھی کرتے ہیں۔ جب نوکے نیزہ سے قریب لایا گیا سکینہ کو، پھر دور لے کر جایا گیا، باپ سے بیٹی کو تب بھی ملنے نہ دیا گیا، سر حسین سے آواز آتی ہے سکینہ ستم تجھ پر بھی ڈھاتے ہیں، ستم مجھ پر بھی ڈھاتے ہیں، یتیمہ تجھ کو کہتے ہیں، مجھے باغی بلائے، سینہ کے پاس سے ظالم جو ناکے لے کے جاتے ہیں، تجھے بھی آزماتے ہیں، مجھے بھی آزماتے ہیں، بہت نزدیک ہو کر بھی عجب سی دوریاں ہیں، بڑی مجبوریاں ہیں، یہ بڑی مجبوریاں ہیں۔ جان سکینہ جان، سکینہ جان، سکینہ جان، بابا قربان، اسیر ظلم ہے تو بھی، اسیر ظلم ہوں میں بھی۔ سر حسین سکینہ کی گود میں سینے پر رکھا ہوا ہے، لاش شاہ کربلا میں پڑا ہے، سر زندان میں ہے، سر حسین سے آواز آتی ہے اسیر ظلم ہے تو بھی، اسیر ظلم ہوں میں بھی، تو ہے تنہا سر مقتل، میں ہوں زندہ، تو ہے تنہا سر مقتل، میں ہوں تنہا سر مقتل، تو ہے زندان میں قیدی، یہاں زندان کی گرمی، وہاں میدان کی گرمی، یہاں سوئی نہیں تو بھی، وہاں سویا نہیں میں بھی، کبھی تو چین سے سینے پہ سو جاتی تھی میرے، میرا سر آج ہے اے لاڈلی سینے پہ تیرے۔ جان سکینہ جان، سکینہ جان، سکینہ جان، بابا قربان، کئے فرحان اور مظہر، یہ منظر شام میں دیکھا، کہاں بیٹی کی تربت ہے، کہاں بابا کا ہے روزہ، ہر ایک ظاہر لرز جائے اگر یہ سوچ لے جملہ کہ شام و کربلا کے درمیان ہے فاصلہ کتنا، سکینہ اور بابا میں جدائی آج بھی ہے، لب شبیر پہ لوگوں دعائی آج بھی ہے۔ جان سکینہ جان، سکینہ جان، سکینہ جان، بابا قربان۔ سید سجاد مولا کہتے ہیں بابا آپ کا چہرہ زخمی کیوں ہو گیا بابا، بابا مجھے تو تماچے لگے، سر حسین سے آواز آئی سکینہ تجھے تماچے لگتے رہے، نیزے پہ ہمیں پتھر لگتے رہے۔ حضرتانہ میں مظلوم کربلا بین کرتے کرتے بی بی کہتی ہے بابا آپ کے ہونٹ کٹے ہوئے کیوں ہیں؟ باتیں کرتے کرتے سکینہ تھوڑی دیر خاموش ہوئی، بی بی میرا باپ نے کہا سید سجاد ذرا قریب جا کر دیکھو، سید سجاد کہتے ہیں میں تو وقت کا امام تھا، جانتا تھا سکینہ کی شہادت ہو گئی ہے، لیکن کہتے ہیں بہت مشکل تھا میرے لیے سکینہ کے سینے سے بابا کے سر کو جدا کرنا، بہت مشکل تھا میرے لیے سکینہ کو دفنانا۔ ارے جو قیدی ہوتے ہیں ان کی ہتھکڑیاں بیڑیاں رسیاں کھول دی جاتی ہیں، کفن دیا جاتا ہے، نہ سکینہ کی رسیاں کھلی، نہ ہتھکڑیاں بیڑیاں کھلی، ارے نہ کرتا تبدیل ہوا۔ سکینہ کو خوب بھرے کرتے میں دفنایا اس لیے کہ جب کرتا تبدیل کرنا چاہتے تھے تو سکینہ کے کرتے کے ساتھ جسم کا گوشت باہر آتا۔
مشکل ہے سید سجاد نے بتایا میرے بابا کی تدفین بہت مشکل تھی اے رونے والوں ہے یہ گھڑی شورش کی تدفین ہو رہی ہے امام حسین کی کوفے سے آئے پہنے جو سجاد بیڑیاں لاش حسین دیکھ لیا سوئے روا ہاتھوں کو جوڑ کر کیا بیمار لے گیا بابا تمہاری لاش کو ڈھونڈوں کہاں کہاں سید سجاد کہتے جب میں نے اپنے بابا کے لاشے کو اٹھایا تو لاشا بکھرا تھا بابا تمہاری لاش کو ڈھونڈوں کہاں کہاں ارے کیسے کفن دوں لاش کو غربت نصیب ہو بابا میں آج تم سے زیادہ غریب ہو رو کر بنی اسد کے قبیلے کو دی صدا لاش حسین مل کے اکٹھا کرو ذرا اترے لہر میں شاہ کی بیمار کربلا بولے پڑھوں میں کس طرح تلقین یا خدا ارے رخ کیسے سوئے کعبہ ہو زہرا کے چین کا ارے سر ہی نہیں یہاں میرے بابا حسین جتنے بھی ٹکڑے مل سکے سب چن لیے گئے آہستہ سے لحد میں بیمار نے رکھے سینے پہ ہاتھ رکھا جو بیٹے نے باپ کے حالت پہ بابا جان کی سجاد رو پڑے بولے کہ یاد آتی ہے اس وقت باد جا ارے توڑی ہے اس طرح میرے بابا کی پسلیاں تیروں سے سارا جسم ہے خائے بھرا ہوا پہلو پہ بابا جان کے ہے نیزہ گڑا ہوا ارے 13 جگہوں سے ان کا گلا ہے کٹا ہوا ہے تن یہاں پہ سر وہاں خون سے بھرا ہوا سر دیکھ کر یقین ہے میرے خاندان کو ارے مارا ہے پتھروں سے بابا مارا ہے پتھروں سے میرے بابا جان کو مارا ہے لوٹی ہے سلاش غریب تیار کی گھوڑوں سے پہلے لاش کی پامالی کی عزیزانو پامالی بہت سخت روایت میں ملتا ہے کہ کچھ گھوڑے ایسے بھی تیار کیے گئے جو خاص اس کام کے لیے نہیں جن گھوڑوں کی نال بندی کی گئی تھی بہت وزنی گھوڑے تھے نال بندی کیا کہ نال نکال کے کی موٹی کیلوں والی نال گھوڑوں میں لگائی اب سوچنا جب گھوڑوں کیلوں والی نال والے بھاری گھوڑے جب لاشے پہ دوڑیں گے تو لمحے میں آپ کو اسلام پورا سے کربلا سے واپس اسلام پورا لے کے آنا ہے مولا کی دعا سے آپ گریہ کر رہے ہیں صرف لمحے بھر کی جھلک ہوگی اس سے زیادہ آپ برداشت گھوڑے ہیں جو حسین پر دوڑنے کے لیے تیار ہیں آنکھیں بند ہو لمحے بھر کے لیے ذرا سینے پہ تیز ایسے ماتم کریں ایسے
تیز آواز آئے ایسے اپنے آپ کو میدان کربلا میں محسوس کریں. ان آوازوں کو سنتے رہے ماتم کر کے. کچھ ایسی ملتی جلتی آوازیں تھیں جب حسین کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے ہیں. گھوڑوں سے پہلے لاش کی پامال کی گئی. ارے پھر کرتا اور امامہ پھر کرتا اور امامہ ابا لے گیا کوئی. یہی نہیں کہ صرف انگوٹھی نہیں ملی اور بے احترامی کی ہے یوں زہرا کے چین کی اور انگلی لئی نے کاٹی ہے بابا حسین. ماتم حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. سب بنائیے ہلکا بنا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین 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 حسین کو لا رہے ہیں عباس کو بلاؤ. علی نبی کو ظالم در در پھیرا رہے ہیں عباس کو بلاؤ. بازار میں ستم گئے زینب کو لا رہے ہیں عباس کو بلاؤ.